السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واو اور لا تلبسو، گڑبڑ نہ کرو، مکس نہ کرو، خلط ملط نہ کرو، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتم الحق، اور نہ چھپاؤ۔ یہاں عربی گرامر کے اصول کے مطابق لا جو ہے وہ مقدر ہے، یوں سمجھے چھپا ہوا ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ گڑبڑ کرو حق کو باطل کے ساتھ، ولا تکتموا الحق، اور نہ حق کو چھپاؤ، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ گزشتہ آیات میں ہم یہ پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو انعامات یاد کروائے گئے اور انہیں اسلام قبول کرنے اور قرآن پاک کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور میں نے آپ سے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ نبوت اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے خاندان میں رکھ دی۔ ایک لمبا سلسلہ یعقوب علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا، وہ یعقوب علیہ السلام یعنی اگر اوپر دیکھیں تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چلا آ رہا تھا، اور اب جناب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں مبعوث فرما دیا۔ تو یہ یہودی جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، یہ حالانکہ یہاں آ کے آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ آخری نبی علیہ السلام کی جو نشانیاں ان کی کتابوں میں تھیں اس کے مطابق یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانے کا کبھی امکان تھا، تو وہ آخری نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور وہ دوسرے خاندان میں آ گئے تو انہیں حسد، خاندانی حسد کھا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیج دیے۔ اب لوگ جب ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ عرب میں یہ اہل علم تھے، اپنی نسبت ایک کتاب کے ساتھ کرتے تھے اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے بھی تھے اور لوگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو لوگ ان سے پوچھنے جاتے تھے۔ تو دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو حق سے روکنے کے، ایک یہ کہ بات ہی نہ بتائی جائے، تو جن بیچاروں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا ان سے تو بات سرے سے چھپا جاتے تھے، جسے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، کہ بھئی حق کو نہ چھپاؤ، تو اب وہ حق چھپا جاتے تھے، بتاتے ہی نہیں تھے۔ اور جنہیں کچھ تھوڑی بہت بھنک ہو گئی، کچھ انہوں نے کتاب پڑھ لی، اہل کتاب میں صحیح سادے لوگ ہیں یا اور کوئی جس کو تھوڑا بہت اندازہ تھا، تو اس نے آگے جب پوچھا کہ بھئی آخری آپ کی کتاب میں جو آخری نبی علیہ السلام کی علامات موجود ہیں، تو یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ سے خبریں تو آنی شروع ہو گئی تھیں مدینہ منورہ، اور یہ صورت تو مدنی ہے۔ مدینہ منورہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے تک تو ان کو چاہیے تھا یہ خود ہی مان لے آتے، لیکن اب تک صورتحال ان کی یہی تھی کہ یہ جو کوئی ان سے پوچھنے آتا تھا اور اگر وہ نہیں جانتا تو بات چھپا لیتے تھے،
اور اگر وہ کچھ تھوڑا بہت جانتا ہے تو پھر بات کو گڑبڑ کر دیتے، ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن اگر مگر کر کے بات میں کوئی دو چار باتیں اپنی طرف سے ڈال دیں، کوئی اشکالات پیدا کر دیے، تو بات کو ایسے گول مول کر دیا کہ سننے والا شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو انہیں جیسے پچھلی آیت میں منع کیا گیا تھا کہ پہلے کافر نہ بنو، یعنی تم اگر یہ کام کرو گے تو لوگ تمہیں دیکھ کے اس راہ پہ چل پڑیں گے، اور لوگوں کا تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ گٹمٹ نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ یہی چیز ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے اور آپ کو اگر بات پتہ ہے تو پھر حق بات کو چھپایا نہ جائے، اور بات کو بالکل صاف واضح انداز میں سمجھایا جائے کہ بھئی یہ بات ہے، دوسرا مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز سمجھائی گئی جو بہت مرتبہ لوگ غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اپنے مفادات کی خاطر دانستہ حق بات کو چھپا جاتے ہیں، غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب کوئی انسان انہیں سمجھائے کہ دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی تو ایسا اور ایسا، اس میں یہ غلطیاں ہیں، اس کو ووٹ نہ دو، تو پھر چونکہ مفادات ہوتے ہیں تو لہٰذا بات کو گڑبڑ کر دیتا ہے، نہیں ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے، فلاں نے بھی کیا، تو وہ ایسی باتیں کرے گا کہ دوسرا انسان اشکالات کا شکار ہو جائے اور وہ اسے حق بات پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر پہ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو علامات تمہاری کتاب میں موجود ہیں، جیسے آگے چل کے قرآن نے کہا ہے یہ تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کتاب کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے۔ اپنی اولاد لاکھوں ہزاروں کے درمیان کہیں بچہ کھڑا ہو تو اس کو پہچاننے کے لیے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی آ کے بتائے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، انسان فوراً پہچانتا ہے چاہے لاکھوں میں وہ کھڑا ہو، کیونکہ اس کے پہچان ایسی ہے کہ جو کسی اور چیز کی ایسی پہچان نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اور یہ کتاب کو، قرآن پاک کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے تھے، لوگوں کو حق بات یا تو بتاتے نہیں تھے یا اس کو گڑبڑ کر دیتے تھے۔ تو انہیں کہا گیا کہ دیکھو دانستہ یہ حرکت نہ کرو، یعنی انسان اس سے ایک تو ہے کہ انسان کو خود شبہ پڑ گیا اور وہ غلط راہ پہ چڑھ گیا، جیسے عیسائیوں کو محبت میں وہ اتنا آگے نکل گئے کہ انہیں وہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ایسی نسبت انہوں نے کرنی شروع کر دی جو جائز نہیں تھی اور انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، نتیجتاً گمراہی ضلال کا شکار ہوئے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ دیدہ دانستہ غلط راہ کو اپنایا جائے، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جو سورہ فاتحہ میں کہا گیا تھا کہ مغضوب یہ وہ لوگ ہیں جو دانستہ یہ حرکت کرتے تھے، یعنی انہیں پتہ تھا کہ یہ بات حق ہے لیکن دانستہ طور پہ اس کو چھپا لیتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ گڑبڑ کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور حق بات کو بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔